الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. برادر مکرم حضرت مولانا قاری عبدالقادر صاحب، برادر مکرم قاری شاکر رحیمی صاحب اور حضرت قاری صاحب کے تمام صاحبزادگان اور ان کے خانوادے کے یہاں پر موجود تمام احباب، علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ بڑی اچھی روایت ہوتی ہے اگر ہم اپنے بزرگوں کو اور اپنے اکابر کو اس طرح کے اجتماعات منعقد کر کے یا اپنے اکابر کے حق میں کچھ کتابیں تحریر کر کے انہیں ہم زندہ جاوید بنا سکتے ہیں۔ حضرت قاری محمد طاہر صاحب رحمہ اللہ، ان کا بہت زیادہ حق تھا ہمارے اوپر کہ ہم ان جیسے عالی مرتبت اور بلند پائے کے استاد اور عالم، ان کا تذکرہ کرنے کے لیے اس طرح کی کوئی مجلس منعقد کرتے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو گمنامی میں بہت بڑی خدمت کر گئے۔ میں جب اسکول پڑھتا تھا ملتان میں، تو میں اسکول سے حسن قرات کے مقابلوں میں شرکت کرتا تھا۔ تو ایک دن والد صاحب نے بٹھایا کہ تم نے تجوید پڑھی نہیں ہے، مقابلے کیسے کرتے ہو اور پھر جیتتے کیسے ہو، تو سناؤ۔ جب میں نے سنایا تو انہوں نے قدم قدم پر غلطیاں پکڑی اور ان غلطیوں کے ساتھ تم مقابلے بھی کرتے ہو، جیتتے بھی ہو، تو دوسروں کا کیا حال ہوگا۔ تو پھر انہوں نے قاری صاحب سے بات کی اور کہا کہ فضل الرحمان کو پڑھاؤ۔ تو چھوٹے رسالے جماعت القرآن، فوائد مکیہ، یہ میں نے ان سے پڑھے اور تجوید بھی انہوں نے میری اصلاح کی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو ایک سلسلہ ہے حضرت قاری محمد طاہر صاحب کا، قاری رحیم بخش صاحب کا رحمہ اللہ، قاری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ، یہ پانی پتی سلسلے کے لوگ ہیں۔ تو کبھی بھی انہوں نے مجھے لہجہ تبدیل کرنے کا نہیں کہا، لیکن یہ ہے کہ پڑھاتے بھی تھے، پھر ساتھ ساتھ گلستان، بوستان یہ بھی پڑھاتے رہے مجھے۔ اور حضرت وارث صاحب رحمہ اللہ کو بہت ہی خواہش ہوتی تھی کہ رمضان شریف ہو تو پھر
تراویح میں ختم قرآن قاری صاحب ہی کرائیں۔ تو مسجد میں تو کراتے ہی تھے، لیکن بعض اوقات میں نے دیکھا کہ والد صاحب کے لیے خصوصی وہ انتظام کرتے تھے۔ اور جب مفتی صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو اس سال جب رمضان شریف آیا تو قاری صاحب کو پشاور بلایا اور وہاں چیف منسٹر ہاؤس میں انہوں نے ختم قرآن کیا۔ تو انتہائی ایک تعلق و محبت، اور ان کے علمی استعداد کو عالم دین ہی جانتا ہے۔ پھر جب مدینہ منورہ منتقل ہوئے یہاں سے، تو ظاہر ہے جی کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں اور پھر وہاں مستقل رہنے کے غرض سے تو کچھ مشکلات آتی تھیں، تو اس مشکلات میں وہ مجھ سے رابطہ بھی کرتے تھے، اور میں ان سے پوچھتا تھا کہ قاری صاحب آپ کیوں مدینہ منورہ جا رہے ہیں، یہاں تو ٹھیک نظام چل رہا ہے آپ کا۔ کہتے نہیں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ 50 سال کے بعد پھر میں مدینہ منورہ میں رہوں گا، پھر مزید زندگی مدینہ کے حوالے کرتا ہوں، اور وہ نبھایا انہوں نے۔ تو جب بھی میں جاتا تھا ملاقات بھی ہوتی تھی، اور انتہائی شفقت بھی فرماتے تھے، اور یہ بھی بتاتے تھے کہ میں فلاں وقت کی جو نفل پڑھتا ہوں اس میں فلاں روایت میں فلاں سپارے میں ہوں، تہجد میں ہوتا ہوں تو اس وقت میں فلاں روایت کے اندر میں فلاں سپارے میں ہوں، اوابین پڑھتا ہوں تو میں فلاں روایت کے تحت فلاں سپارے میں ہوں۔ یعنی مختلف روایات میں وہ مسلسل بیک وقت ختم کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ قرآن کریم کے ساتھ ان کا ایک تعلق، اور اللہ کے کلام کے ساتھ جو آدمی جڑ جائے تو اس سے بڑی بات پھر تو اور ہو نہیں سکتی۔ بہرحال دنیا میں جو بھی آیا وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں، اپنی بڑائی کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس کائنات میں اگر بقا کسی ذات کو حاصل ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ بڑی بڑی شخصیات دنیا میں آتی ہیں، شخصیات کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور انسانی معاشرے کو دو چیزیں چاہیے، ایک قیادت اور دوسرا قانون۔ قانون وہ دائمی ہوتا ہے، مسلسل چلتا ہے، شخصیات اور قیادت کسی وقت وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، پردہ کر جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے دین اسلام سے جو کچھ اخذ کیا اور ہمیں پڑھایا انہوں نے، وہ یہی ہے کہ ہم اکابر کے نسب العین کو سامنے رکھیں اور ان کے نسب العین کو زندہ رکھیں۔ کہ نسب العین کو بقا حاصل ہے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، میں علماء کرام کے سامنے بھی اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب صورتحال پلٹ گئی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرے سے خون آ گیا، غار میں پناہ بھی لینی پڑ گئی، اور کس کرب سے اس وقت وہ گزرے۔ ایسے وقت میں حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین مکہ کے وہ کمانڈ کر رہے تھے، انہوں نے آواز دی افیکم محمد،
صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا لا تجیبو، جواب مت دو۔ پھر اس نے آواز لگائی افیکم ابو بکر بن ابی قحافہ، ابو بکر بن ابی قحافہ زندہ ہے؟ صحابہ کرام نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا لا تجیبو، جواب مت دو۔ پھر اس نے آواز لگائی افیکم عمر بن الخطاب، پھر آپ نے فرمایا لا تجیبو، جواب مت دو۔ جب ان تین شخصیات کے بارے میں جواب نہیں آیا تو پھر اس نے فتح کا نعرہ لگایا، اعلو حبل کا نعرہ لگایا۔ یہ نعرہ لگایا تو آپ نے فرمایا اب جواب دو، اللہ اعلی وجل۔ پھر اس نے نعرہ لگایا لنا العزى ولا عزى لكم، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لكم۔ اب ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے کہ پہلے تین آوازوں پر جواب نہیں دیا اور آخری دو آوازوں پہ جواب دے دیا، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ ہم نے سبق کیا لینا ہے اس سے؟ یہ ایک تعلیم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بھی بعض مقامات پر حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ امت کو تعلیم دے دی، پہلے تین آوازوں پر جواب نہیں دیا، اگر دے دیتے تو ہمیں یوں ذہن دیا جاتا، ہمیں یوں تعلیم ملتی کہ جیسے ہمارا بقا اور دار و مدار ان شخصیات پر ہیں، یہ ہیں تو پھر امت ہے ورنہ نہیں۔ تو اس موقع پر آپ نے خاموشی ظاہر کی تاکہ شخصیات کی اہمیت بھی برقرار رہے، اور یہ کہ انہوں نے تو ہمیشہ نہیں رہنا، تو امت کی بقا اور دین کی بقا کا دار و مدار شخصیات پہ نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے عقیدے کا اظہار کیا آپ نے فوراً جواب دیا، تعلیم دی ہمیں اور آپ کو اور امت کو کہ اس عقیدے توحید کے ساتھ امت زندہ رہے گی۔ تو اسی طرح ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابر جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک حجت ہوتے ہیں۔ حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ حسین آگاہی والی مسجد میں، چھوٹی سی مسجد میں پڑھاتے تھے، اور میں نے دیکھا کہ والد صاحب باقاعدہ جاتے تھے مسجد میں، ان کے ساتھ محراب میں بیٹھ جاتے تھے، طلباء پڑھ رہے ہوتے تھے، طلباء کی تلاوت کی گونج میں آپس میں حال احوال نہیں ہو سکتا تھا، بس دونوں خاموش 1 گھنٹہ بیٹھے رہتے تھے اور قرآن سنتے تھے بچوں کا، اور پھر رخصت ہو جاتے تھے۔ تو ان حضرات کے ساتھ جو تعلق میں نے دیکھا، میں نے اس کا مشاہدہ کیا، اس تعلق کا ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور ماشاءاللہ ان کی اولاد میں تحفیظ قرآن، تجوید جو حضرت نے ان کو منتقل کی، ان میں بھرپور صلاحیت و استعداد اللہ نے دی، اور وہ آج ان کے اولاد میں زندہ ہے، اور وہ صلاحیت اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ تو اس قسم کے اجتماعات ہمارے اکابر کے حوالے سے ہونے چاہیے۔ ہم کسی کے عرس تو نہیں مناتے، نہ کوئی ہمارے نزدیک کوئی دن متعین ہے، لیکن
ایسے اجتماعات میں اگر ہم اپنے اکابر کے تذکرے کریں گے تو یہ تذکرہ بھی عقیدہ کی پختگی کا سبب بنتا ہے اور یہ سند بنتا ہے، کیونکہ دین سند کا نام ہے۔ ان لوگوں سے قرآن ہمیں منتقل ہوا ہے، حدیث ہمیں منتقل ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر ہم ان کے فیوض و برکات سے استفادہ کرنا چاہیں گے تو پھر تعلق جو ادب کا ہے اور احترام کا ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ارواح کو تر و تازہ رکھے۔ ایک دفعہ مجھے فرمانے لگے کہ مولوی فضل الرحمن عجیب کام ہوا ہے میرے ساتھ، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور جب میں ایک دن اتفاق سے غار حرا میں گیا تو میں نے چاہا کہ میں یہاں 2 رکعت پڑھوں، تو میری منزل جو تھی، آج کی منزل شروع ہو رہی تھی اقرا سے، اور پہلے مجھے علم نہیں تھا، لیکن جب میں نے اپنی منزل کو دیکھا اور میں نے کہا کہ 2 رکعت پڑھوں گا تو اس میں کون سی صورت میں نے پڑھوں گا، تو میرے آغاز اقرا سے ہو رہا تھا۔ تو کہتے بہت میں خوش ہوا کہ جہاں پہلی وحی آئی ہے اور میری منزل بھی آج یہیں سے شروع ہو رہی ہے، تو یہ وہ لگاؤ تھا۔ اور اس قسم کے لگاؤ کے بعد ان کی جو نورانی شخصیت، میں تو مدینہ منورہ میں جب بھی جاتا تھا تو زیارت کے لیے حاضر ہوتا تھا، اور جب وہ بیمار تھے تو گھر میں جا کر انہوں نے مجھے اجازت دی کہ آپ اندر آ جائیں آپ، تو آخری ملاقات وہی تھی۔ اس کے بعد پھر وہ ہم سے جدا ہو گئے، اور ہم آج ان کی جدائی کے بعد پہلی مرتبہ اتنے خوبصورت اجتماع میں ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ تذکرے اپنے اکابر کی جاری رہنے چاہیے اور ان کی خدمات کو زندہ رکھنا چاہیے تاکہ امت کو رغبت ملے اور ان کے نصب العین کے ساتھ لوگ وابستہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع میں شریک ہونے والے